الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی، شہنشاہ کی اور بادشاہت کی باتیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آسمانوں زمینوں کا رب ہے، پانیوں اور ہواؤں پر اس کی بادشاہت چلتی ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوات والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، خوش نصیب ہے، اس کے مقدر کے کیا کہنے، جس نے اس زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ یقیناً اللہ رب العزت اس زندگی کو بھی کامیاب بنائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی آباداً آباد نہ ختم ہونے والے بھی اسی بندے کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ وہ بندہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن کامیابی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے ہر معاملات وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا لے۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ صحیح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اندازہ لگا سکیں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید ولد آدم، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز اس انداز میں گزارے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کی خوشیاں کس انداز سے گزاری ہیں، غم اور تکلیف اور آزمائشوں کے ایام کس انداز سے گزارے ہیں، تاکہ ہم ان ایام کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو شامل کریں۔ ہماری خوشیاں، غمیاں، معاملات، دین لین، کاروبار، سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ ایام جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا گیا اور آپ سے، آپ کے خاندان سے ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا، ان ایام کو ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اس مختصر وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، مسلمانوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی وفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم سماعت فرمائیں گے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے احساسات بیان فرمائے، ان کے متعلق ہم سماعت فرمائیں گے۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کی 3817 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راویہ خود ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ من کثرۃ ذکر رسول اللہ ایاہا، کہتی ہیں سب سے زیادہ میرے مزاج میں تیزی اس وقت آتی، یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں، کہتی ہیں سب سے زیادہ میرے مزاج میں تیزی اس وقت آتی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی، پہلی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے تھے، اور آپ انہیں کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ آج کی مسلمانوں کی خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بہترین نمونہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں کثرت سے خوشی کا اظہار کر کے آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جب نبوت کا نزول فرمایا، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، اس وقت جو حالات تھے ان مشکل ترین حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جس عورت نے ساتھ دیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھی، اہلیہ صاحبہ تھی، مسلمانوں کی ماں تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی 3817 نمبر حدیث ہے، خود ارشاد فرما رہی ہیں، کہتی ہیں جبکہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو 3 برس ہو چکے تھے، 3 برس گزر چکے تھے، اس کے بعد میری شادی ہوئی، اور میری شادی کے بعد بھی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنی بیوی کو یاد کیا کرتے تھے وہ سیدہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سامعین محترم اور سامعات، آج کی مسلمان مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیے ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی زبردست قسم کے خوبصورت مناظر ہونے چاہیے، ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اور خواتین اسلام کو چاہیے اپنے مردوں اور شوہروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین، بہن بھائی اور اپنی اولاد کے ساتھ بالکل ان کی اسی طرح وفاداری ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر ان کی نیکی کو، ان کے صلے کو، ان کی صلہ رحمی کو اور ان کے حسن معاشرت اور حسن خانہ داری کو یاد کیا جائے، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اس لیے کہ گھر کے حالات اگر درست کوئی شخص کر سکتا ہے تو وہ خاتون خانہ ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گھر کے حالات کو درست کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں میری شادی تین سال بعد میں ہوئی، اور ام المؤمنین اس سے پہلے دنیا سے وفات پا گئی تھی۔ اللہ اکبر! پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صاحبہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ
اللہ رب العزت نے خود حکم دیا یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا. آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتائیں اَن یبشرها بِبَیْتٍ فِی الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ کہ اللہ رب العزت آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیتے ہیں. اس کو خوشخبری دی گئی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ کو جنت میں ایک ایسے خوبصورت محل کی بشارت دی جا رہی ہے جو ایک موتی سے تعمیر شدہ ہے. من قصب جو محل ہے لیکن ایک موتی کا محل ہے. اللہ اکبر. محل کتنا بڑا وہ موتی ہوگا. اس کے اوپر محدثین نے مفسرین نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ وہ محل اللہ تعالی نے جنت میں جو سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا ہے، وہ محل کی شیپ اور شکل ایسی ہوگی جیسے ایک موتی ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے موتی کی شکل وہ گلائی میں ہوتی ہے. تو وہ گھر، وہ محل جنت میں وہ ایک موتی کی مانند ہوگا. ایک ہی اس کا دروازہ ہوگا جس سے داخل ہوا جائے گا اور وہ بہت بڑا محل ہوگا لیکن اس کی شیپ ایک موتی جیسی ہوگی. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ڈیزائن بناتے ہیں، اس کے بڑی دور دراز بیرون ممالک سے اس کے سکیچ لے کر آتے ہیں. گلائی ہونی چاہیے، چورس ہونا چاہیے، ٹیرس ایسا ہونا چاہیے، ملٹی ایسی ہونی چاہیے، اس کا فرنٹ ویریشن ایسی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس گھر کی جنت کے اندر محل کی بشارت دی، وہ موتی کا بنا ہوا، ایک ہی موتی سے بنا ہوا بہت بڑا محل تھا جس کی شیپ موتی جیسی ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے بشارت بیان کی ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی صحیح بخاری کی 3818 نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کی راویہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، مطلب مجھے اپنی دوسری سوکنوں پر کبھی غیرت نہیں آئی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا، بتاؤ کا ایسے ہوتا مجھے اتنی غیرت آتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی جس کو فوت ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بکری ذبح کرتے، اللہ اکبر، محبت ہو تو ایسی ہونی چاہیے. آج ہم بھی بیویوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بیویاں ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن ایسی مثال شاد و نادر ہی نظر آتی ہو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے، یہ کب کی بات ہے؟ اب ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بعد کی بات ہے. کہتی ہیں جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، ان کی دوستوں اور سہیلیوں کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے لیے بکری کے گوشت کا ایک حصہ نکال لیتے اور ان کی سہیلیوں کو وہ پہنچاتے، ان کو یہ تحفۃً یہ دیا کرتے، اس لیے کہ وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں ساتھی ہو اور بڑا ہی اچھا ہو، وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی سہیلیوں کی اگر کسی نے قدر کی ہے تو وہ اسلام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین اپنی سیرت کا پہلو دیا ہے اور آج کے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے، بیویوں کی قدر کرو. اور بیویوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے مردوں کو، شوہروں کو شوہر اور غلام، شوہر سمجھے، مرد سمجھے، غلام اور مزدور نہ سمجھے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی، قریش کی مالدار خاتون تھی.
اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں یہ بات کہا کرتے تھے آپ خدیجہ کے بارے میں تعجب میں کیوں آتے ہو؟ وَبَاسَتْنِي بِمَالٍ إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، اس خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنے مال کے ساتھ میرا تعاون کیا جب لوگ مجھے محروم کرتے تھے۔ کوئی بندہ مجھے مال دینے کے لیے، روپے، پیسہ، درم، دینار، غلہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میری بیوی ہی مجھ پر خرچ کرتی، یہی ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت اس میری بیوی نے میری تصدیق کی، اذ کذب علی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ان کی نبوت کو ماننے کے لیے مرد، بڑے بڑے قریش کے سردار تیار نہیں تھے، لیکن بیوی صاحبہ گھر میں کہتی تھی آپ سچے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر، لوگوں نے جھٹلایا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی جو آپ پر نازل ہوا، جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے کئی سال بعد بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کئی سال بعد بھی آپ کی نیکیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تذکرہ کرتے، اس انداز سے اپنی بیوی صاحبہ کا تذکرہ کرتے کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کہتی ہیں ایسی بات ہو گئی تھی گویا کہ دنیا میں حضرت خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کوئی آپ کی بیوی ہے ہی نہیں۔ اتنی محبت اور شدت سے آپ اس کو یاد کیا کرتے۔ اللہ اکبر، کب یاد کرے گا مرد اپنی بیوی کو؟ اس کے جانے کے بعد، جب وہ بیوی اپنے خامن کے لیے، شوہر کے لیے وفادار ہوگی، اس کے دین کے معاملے میں، اس کے دنیا کے معاملے میں، اس کے گھر کے معاملے میں، اس کی اولاد کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہا اللہ کے رسول آپ تو ایسے خدیجہ کو یاد کرتے ہو جیسے آپ کی کوئی اور بیوی نہیں ہے، میں ہوں اور بھی کافی ساری اب آپ کی بیویاں ہیں جو زندہ ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا انہا وکانت وکانت، کہا عائش بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، دوسری بیویاں بھی میری مجھ سے محبت کرتی ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن کہا انہا وکانت وکانت، کہا جو خدیجہ تھی نا عائشہ، وہ خدیجہ ہی وہ ایسی تھی، اس کے اندر یہ خوبیاں تھی، یہ خوبیاں تھی۔ اور ساتھ کیا کہا وکان لی منہا ولد، میں اس کو یاد کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد بھی بنایا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی 3818 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا یہ ہے، وفادار بیوی سے اس انداز سے وفا کی۔ اللہ اکبر، اسماعیل بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ 3819 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور کیا کہا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اے خدیجہ دنیا میں تو نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے اسی خاتون، اس وقت یہ مسلمانوں کی ماں نہیں تھی، خدیجہ بنت خویلد عرب کی ایک مالدار تاجرہ عورت تھی، اسی خاتون کے مال کی تجارت کرنے کے لیے شام میں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اس وجہ سے کی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور ہماری ماں جی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی اس وقت ان کی عمر 20 40 سال، کتنے سالوں کا فرق آیا؟
15 سالوں کا. آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی نوجوان کو یہ بات کہی جائے نا ہم نے تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے اور جو بچی ہے نا وہ تیرے سے 2 سال بڑی ہے، تو وہ اس کے حالات دیکھنے چاہیے. اس کا دل کرتا ہے میں کسی دیوار میں ٹکر مار کے سر پھاڑ ہوا، مجھ سے بڑی عمر کی لڑکی سے میری شادی کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال بڑی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جوانی والی تھی. کسی بھی معاملے میں جوان آدمی کے جذبات ذرا اور ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر معاملے میں اگر ساتھ دیا ہے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، آپ کی دیانتداری اور آپ کے کاروبار کی برکت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے شادی کی ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے اس معاشرے میں کہا جاتا ہے اگر اتنا سیدھا سادہ بندہ آیا تیرے نال نہیں کڑی بیاہ دیتی تو پتہ نہیں کڑی بھی کی کرے گی، کل کو کھائے گی کہ نہیں، یہ اپنے جوگا نہیں کما سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان چیزوں سے باہر نکل کر مسلمانوں کو سوچنا ہوگا. اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرا ہونا چاہیے. آج کی خواتین کو اپنے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنانا چاہیے. اپنے لیے ان کو نمونہ بنائیں اور اپنے خامدوں سے جھگڑنے، لڑنے، مقابلہ اور جناب کمپٹیشن کرنے کی بجائے ان کی خدمت کریں. اگر وہ چاہتی ہیں کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ تو اپنے اسی خاوند کی خدمت کر کے وہ جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. اے خدیجہ تیری اخیر درجے کی وفاداری کے بدلے میں، تیری محبت کے بدلے میں، اسلام کے لیے تیرے مال کا خرچ ہونا، اسلام کے لیے تیریاں قربانیاں دینا اور ہر موقع پر میرا ساتھ دینا، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کی بشارت دیتا ہے. اور کس گھر کی بشارت دیتا ہے؟ جنت میں ایسے گھر کی، محل کی بشارت دیتا ہے لا صخب فیہ ولا نصب. نہ تو اس گھر میں کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ وہاں جانے کے بعد کسی کو کوئی تھکاوٹ ملے گی. اور مسلمانوں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بہترین نمونہ ہے. خواتین کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کے لیے، مسلمانوں کی خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اور آپ کی بیویوں کی سیرت بھی نمونہ ہے. اگر کوئی عورت چاہتی ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ جنت میں ایسا گھر حاصل کرنا چاہتی ہے جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہو، نہ وہاں جا کر کوئی تھکاوٹ محسوس ہو، تو اسے چاہیے اپنے خامن کو خامن سمجھے، غلام نہ سمجھے، اس کو نوکر چاکر بنا کر نہ رکھے. کبھی بھی اپنی زبان سے اس کی بے قدری نہ کرے. جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جواب اچھی طرح سن لو. تمہاری عادت یہ ہے کہ تمہارا میاں اور خاوند ساری زندگی تمہاری بلائی اور خیر کرتا رہتا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتا رہتا ہے. کوئی تمہاری ایک ایسی ڈیمانڈ، ضرورت جو اپنے خاوند سے تم کہتے ہو وہ پوری نہیں کر سکتا تو بدلے میں تم کہتے ہو میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر حاصل نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے گھروں میں لڑائی اسی بات کی ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے جب بیوی کہتے ہیں نا میں جدوں بھی تیرے گھر آئی ہم لوگ کچھ نہیں لگا اور پھٹ ڈنڈا لینا کہتا ہے اچھا فلاں شاید اتنی ہی کرے، پھر مار بھی کھاتی ہے اور مانتے بھی چلی جاتی ہے. یہ تو حالات ہیں ہمارے گھروں کے. اگر ہم سنت کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو جائے تو کوئی خامد ایسا نہیں ہے جس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ بیوی کو نہیں مارنا. کوئی خامد اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا. اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو میاں بیوی کے معاملات اچھے ہیں کہتے ہیں رن مرید ہے دنیا سب سے بڑا. مجھے کہتے ہیں سب سے بڑا رن مرید یہ ہے اس لیے کہ کبھی اپنی بیوی سے لڑائی نہیں ہے، اس نے کبھی اسے مارا ہی نہیں ہے، کبھی گالی نہیں دی اسے، کبھی اس کے سامنے یہ اونچا بولا ہی نہیں ہے. بھائی مجھے ضرورت کیا بولنے کی؟ جب میری بیوی مجھے موقع نہیں دے گی بولنے کی، میری خدمت میں وہ آگے ہوگی، میری ضروریات پوری کرے گی، تو میں پاگل ہوں میں اس سے لڑوں؟
تو پھر دنیا چاہے گاڑی چھوڑ کر کچھ اور کہہ لے، دنیا کی کیا بات ہے؟ دنیا تو کھا پی کر اٹھ گیا تو بعد میں کہہ دیا مزہ نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھیں، اس پر عمل کرا ہو جائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کی ہیں وہ ان کی قدر کرے، اور بیویوں کو اپنی شوہروں کی قدر کرنی چاہیے، وگرنہ کسی بیوہ کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر پوچھ لو کہ تمہارا سر کا تاج نہیں، تم کیا محسوس کرتے؟ تیرا سب کچھ ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، صرف تیرے سر کا تاج نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، بتلا تو دنیا میں کیا محسوس کرتی؟ تو پھر بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر